حضور نگراں سنت دعوت اسلامی نے اپنے مخصوص انداز میں ہیرا انگلش اسکول کا تعارف پیش فرمایا اور بڑی حوصلہ افزا اور حوصلہ بخش باتیں انہوں نے پیش فرمائی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہماری اس ہیرا انگلش اسکول جو ابھی آپ تقریباً 4 سے 5 کمروں پر دیکھ رہے ہیں، ہماری یہ ابتدا ہے، ابھی ہمیں امتحان تک پہنچنا ہے، جس کے لیے آپ تمام حضرات کی دعائیں بھی درکار ہے. ابھی حضور نگراں سنت دعوت اسلامی کی بارگاہ میں ایک تحفہ ایک بچی وجاہت نوری ہے، وہ اسکول کے لیے کچھ تحفہ لائی ہے، وہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہے. یہ ہمارے ہیرا انگلش اسکول کی اسٹوڈنٹ ہے، یہ بچی، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اسکول کے لیے آپ کی دعائیں درکار ہے. آئیے دعا کر لیتے ہیں، آپ آمین کہہ دیجئے. خدائے برطرف تیری نوازش، قدم قدم پر تیرا دوبارہ، ہمارے خوابوں میں رنگ بھر دے. یہ 4 کمرے نہیں، ابھی 40-50 کمرے باقی ہیں، وہ تو 40-84 انشاءاللہ 84 کمرے ہیں، اور پھر اللہ جتنا کام لے لے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب کے. تو دعائیں درکار ہیں، تو دعا کرتے ہیں. خدائے برتر تیری نوازش، قدم قدم پر تیرا دوبارہ، ہمارے خوابوں میں رنگ بھر دے کہ رشک کرتا رہے زمانہ، ہمارے خوابوں میں رنگ بھر دے کہ رشک کرتا رہے زمانہ. آئیے خطبہ صدارت کے لیے میں بہت ہی احترام کے ساتھ نومنتخب اے میرے صاحب جناب آصف شیخ رشید صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کے اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منچ پہ تشریف فرما حضرت مولانا سید امین القادری صاحب، ہمارے بزرگ حنیف صابر صاحب، سلیم انور صاحب، فاروق قریشی صاحب، ہارون ناصر علی صاحب، اور منچ پہ تشریف فرما اور اس مجلس میں سبھی تشریف فرما علماء کرام، سبھی سنی دعوت اسلامی کے سبھی اراکین. سب سے پہلے میں سید امین القادری صاحب اور ان کے سبھی اراکین، سنی دعوت اسلامی کے سبھی ذمہ داران کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آج یہاں پر ایک مضافات کی بستی کے اندر ایک اسکول کا میں سمجھتا ہوں سنگ بنیاد 1 سال پہلے، قریب 1 سال پہلے سنگ بنیاد رکھا گیا. اور اللہ کا احسان ہے کہ یہاں پر 1 سال کے بعد آج ہم ان اسکول کے کمروں کا، اسکول کی عمارت کا ابتدائی تقریب میں موجود ہے. میں سبھی آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اور مجھے خوشی کہ سید صاحب نے جو کہا کہ شیخ آصف صاحب کو ایم ایل اے کی حیثیت سے نہیں بلایا گیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ایک سنی دعوت اسلامی کا ایک رکن کی حیثیت سے مجھ کو یہاں پر بلایا، دعوت دی. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آدمی ایم ایل اے شپ 5 سال کی ہوتی ہے اور کسی کا کام یہ زندگی بھر یاد کیا جاتا ہے. اور میں کہیں بھی جاتا ہوں تو یہ بات میں بار بار بولتا ہوں کہ ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک بھائی کی حیثیت سے، خدمتگار کی حیثیت سے اگر مجھے بلایا جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں. سید صاحب نے اسی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ جب ہیرا اسکول ہمارے کے کمرے کی جو ضرورت محسوس ہوئی کہ عائشہ نگر علاقے کے اندر کچھ میونسپل کارپوریشن سے کمرہ دلانے کی جو بات ہے، اس وقت یہ بات سچ ہے کہ میں نے اور میرے والد محترم نے اس کے اندر کافی جہد کی کہ انگلش اپنا ہیرا انگلش اسکول کے سبھی کمرے پوری عمارت ان کو ملے، اور الحمدللہ اس وقت تو ملی بھی. لیکن یہ ہم نے کوئی احسان اسکول کے ذمہ داروں کے اوپر یا اسکول کے اوپر نہیں کیا، بلکہ یہ ہم لوگوں کی اپنی ذمہ داری تھی اور اس کو ہم نے
पूरी की। और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को इस बात का भी यकीन दिलाता हूँ कि हर वक्त चाहे इस स्कूल का मामला हो, चाहे सुन्नी दावत इस्लामी के कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी जब मेरी ज़रूरत महसूस होगी तो एक सुन्नी दावत इस्लामी की रुकनों की हैसियत से जब मुझे आप याद करेंगे, इंशाअल्लाह हर वक्त मैं आप लोगों के साथ में मौजूद रहूँगा, इस बात का आपको यकीन दिलाता हूँ। दोस्तों और साथियों, आज इस मुल्क में और इस रियासत में हम लोग और आप लोग ये बात देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये कोई सियासी स्टेज नहीं है, लेकिन यहां पर मौजूद हर वो जिम्मेदार की एक जिम्मेदारी बढ़ रही है। इसलिए मैं बात यहां पर बोलना जरूरी समझता हूं कि फिरका परस्त पार्टी की सरकार मरकज के अंदर बैठी उस वक्त से लेकर आज तक, और इलेक्शन के वक्त भी हमें इस बात का डर लगा हुआ था, यह एहसास उस वक्त हो रहा था कि मरकज में फिरका परस्ती की जब सरकार बन जाएगी, इक़्तिदार उन लोगों के पास आ जाएगा, वो जो उर्दू स्कूलें हैं या उर्दू स्कूलों के अंदर जो तालीम दी जाती है, जो हमारे अपने कौम के लिए, हमारे अपने समाज के लिए, मुसलमानों के लिए जो आज हम लोग तालीम हमारे अपने बच्चों को देते हैं, उसके अंदर किसी का भी इंटरफेयर कोई भी समाज को, कोई भी सरकार का नहीं होता, और हम एक आजादी के तहत हम लोग तालीम आज तक देते आए। लेकिन एक हफ्ता पहले की बात है कि इस मुल्क की वजीर तालीम स्मृति ईरानी, आरएसएस के कुछ लोग उनके पास गए और उन्होंने कहा कि तालीम की हर वो किताब में, हर स्कूलों के अंदर फिरका परस्त और आरएसएस जो जो बातें उनके पास मुतालबा रखे कि वो तालीम उसके अंदर शामिल करना चाहिए, उन किताबों के अंदर वो चीज को शामिल करने का मुतालबा किया। और ये एक शुरुआत धीरे 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 एक माहौल बनाने की कोशिश की जाने लगी है और ऐसी प्लानिंग की जाने लगी है। और उसके बाद वो रिएक्शन देखना चाहती थी वजीर तालीम कि उसके बाद मुसलमानों का क्या रिएक्शन आता है, माइनॉरिटी के लोगों का क्या रिएक्शन आता है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि इसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर कोई भी एक ऐसा एहतजाज भी दर्ज नहीं किया गया कि अगर हम एहतजाज कम से कम दर्ज करते तो उनकी हिम्मत नहीं बढ़ती। और उसके बाद मैं समझता हूं कि दूसरे तीसरे दिन एक मंच के ऊपर, जहां पर उर्दू के मंच के ऊपर वही मिनिस्टर, वही वजीर तालीम गई और उसके बाद उर्दू की भी बातें उन्होंने खूब तारीफ की और हमको ये बात का मैसेज देने लगी कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आज इस बात की हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि इस तरीके की बातों पर हम लोगों को नजर रखना पड़ेगा, चाहे वो अंग्रेजी तालीम हो, चाहे वो उर्दू की तालीम हो, चाहे वो मराठी की तालीम हो। इस तरीके की जो भी तालीम हम हमारे अपने बच्चों को दिलाते हैं उसके ऊपर ऐसी कोई चीज इस सरकार की तरफ से ना हो। इसके लिए हम बहैसियत एक मुसलमान होने की हैसियत से हम लोगों को नजर रखना पड़ेगी और ये आज और आप लोगों की हमारी अपनी जिम्मेदारी है। यहाँ पर मुझे ये बात तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह का एहसान है कि आज यहाँ पर हम 4 से 5 कमरों का इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 84 कमरे बनाने का प्रोग्राम स्कूल के जिम्मेदारों का है। और जाहिर सी बात है कि तालीम आज बहुत महंगी हो गई और तालीम इतनी महंगी हो गई और सब लोगों के जहन में, दिमाग में ये बात हुआ करती है कि स्कूल के मैनेजमेंट वाले बहुत ज्यादा डोनेशन लेते हैं, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, डोनेशन बहुत देते हैं। लेकिन आज मैं उन लोगों को इस मंच से ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर ये कमरे, ये इमारत बनी तो इसका इखराजात कोई गवर्नमेंट ने नहीं दी। अगर ये जमीन आज जिम्मेदारों ने खरीदी तो ये गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं आया, बल्कि जिम्मेदारों ने मिलकर ये पैसा लगाया, ये जमीन भी खरीदी, आज इमारत भी बन रही है
اور ان کا فیوچر کے اندر جو پروگرام اسکول کی طرف سے ہے کہ یہاں پر 84 کمرے بنے، ایک ہاسٹل بنے اور مزید بڑی بڑی تعلیم یہاں پر اعلیٰ تعلیم تک کورسز یہاں پر شروع کیا، یہ ایک پروگرام ہے۔ آج ہم لوگوں کو سب مل کر آج اسکول کا ہم لوگوں کو یہی ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ڈونیشن ہم لوگوں کو مل جاتا ہے، اسکول کو مل جاتا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہاں پر اسکول کے اندر جو اخراجات لگتے ہیں، جو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اس میں اخراجات لگتے ہیں، اسکول کا مینٹیننس کی بات آتی ہے، یہ جو اخراجات لگتے ہیں اس کے اندر وہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کی اپیل کر رہا ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ یقین بھی دلاتا ہوں کہ مولانا آزاد فاؤنڈیشن جو دہلی کے اندر مرکزی حکومت کے تحت آتا ہے اور انہوں نے 4 پرپوزل مالیگاؤں شہر کو پچھلے وقت منظوری دی اور میرے ذمہ داروں سے اس فیڈریشن کے ذمہ داروں نے مولانا آزاد کے دہلی کے اندر جو ہاسٹل کے لیے، اسکول کے لیے، عمارت بنانے کے لیے پیسہ دیتی ہے، اس کے ذمہ داروں سے میرا رابطہ ہے، وہاں سے میری اچھے تعلقات ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ کوئی پرپوزل اگر مالیگاؤں شہر کا ہوگا تو آپ وہاں پر داخل کیجئے اور اس کی میں پوری وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم منظوری دیں گے، پیسہ گورنمنٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں آج آپ لوگوں کو یہ بات میں بولنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا پرپوزل داخل کیجئے اور وقت پڑے گا تو مرکزی حکومت سے بھی ہم جا کر میں آپ کے ذمہ داروں کو لے جا کر وہ پیسہ منظور ہو اور یہاں پر ایک اچھا ہاسٹل اور یہاں پر ایک اچھی عمارت بنو، اس بات کے لیے میں یقین دلاتا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں آج میں شہر کی عوام نے آپ لوگوں کی مدد سے، آپ لوگوں کی دعائیں سے میں MLA بنا اور اسمبلی کے اندر آپ لوگوں نے بھیجا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے اسمبلی کا جب چناؤ لڑا تو اس کے اندر میں نے ایک مینیفیسٹو بنا کر شہر کے عوام کے سامنے پیش کیا اور اس کے اندر میں نے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز کو زور دیا ہوں تو وہ تعلیم کے اوپر زور دیا ہوں کہ جو ہمارے شہر کے اندر جو بچے اعلیٰ تعلیم لینا چاہتے ہیں، جو بچوں کو یہاں پر تعلیم لینا چاہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم لینا چاہتے ہیں، الگ الگ کورسز لینا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے اپنے شہر کے اندر ایسی کوئی بھی جو بچے چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم میں لوں تو ایسی کوئی بھی کالج، ادارہ، اسکولیں نہیں ہے۔ میں نے اس بات کی مینیفیسٹو کے اندر اس بات کا وعدہ کیا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولیں شہر کی جو اس کے اندر پہل کرے گا آگے بڑھنے کے لیے پرپوزل جب داخل کریں گے مہاراشٹر حکومت کے اندر تو ہر وقت میں اس کو منظور لانے کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ اور آج میں اس بات کا آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا آپ لوگ اگر یہاں پرائمری اسکول چلا رہے ہیں، کل ہائی اسکول چلائیں گے، سینئر کالج چلائیں گے، جونیئر کالج چلائیں گے، یا آگے آپ کو جو بھی پروگرام ہے اس کے اندر آپ لوگ مکمل طور سے آپ لوگ اس کا پروسیجر کا فالو اپ کیجئے اور منترالیہ کے اندر جب بھی مہاراشٹر حکومت کے اندر جب بھی نمائندگی کی بات آئے گی تو انشاءاللہ ہر وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا کہ یہ ہمارا ادارہ آگے بڑھے اور ہمارے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم ملے۔ آج میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے پھر ایک مرتبہ سنی دعوت اسلامی کے نگراں مولانا سید امیر القادری صاحب اور ان کے سبھی اراکین جو پیش رہتے ہیں اور ان لوگوں کو باقی سبھی ذمہ داروں کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور انشاءاللہ اس بات کا آخر میں یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی آپ مجھے یاد کریں گے میں ہر سانہ وسانہ جس طریقے سے میں پہلے تھا آج بھی ہوں، انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ سانہ وسانہ کھڑا رہوں شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔